یہ دین کی گارنٹی ہے. دین اپنی باتوں کی گارنٹی دیتا ہے, اپنے نظام کی گارنٹی دیتا ہے. دین اپنے نظام عبادت میں موجود روحانیت کی گارنٹی دیتا ہے. دین اپنے نظام معیشت کے اندر. مجھے ایک بندے نے سوال کیا, ایکسپورٹ امپورٹ کا وہ کام کرتا ہے, کہتا ہے جی بینکاری کے اوپر آپ ہمیں بتائیں, میں یعنی سودی نظام سے ہٹ کر یہ کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا اس کے اندر جو اصول مداربت دین نے دیے ہیں, دین نے اصول مداربت دیے ہیں, یہ اصول ہیں, اس کے اوپر آپ مجھے جو ہے نا وہ کلیئر کر دیں تو میں آپ کو جواب دے دوں گا. کہتے جی اس کو تو کلیئر نہیں کر سکتے, یہ چیز تو بہت مشکل ہے. میں نے کہا مشکل ہم نے بنایا ہے نا, ہم نے اپنے پورے سسٹم کو سود کے اندر ڈال دیا ہے. ہمارے دین نے پیسہ کمانا تو منع نہیں کیا. ہمارا دین جو نظام دیتا ہے اس میں کیا نظام دیتا ہے؟ وہ کہتا ہے تمہارا کیپٹل محفوظ ہو, تمہارا جو سرمایہ ہے, کیپٹل ہے, جو تم کہیں پر اپنی انویسٹمنٹ کرتے ہو وہ محفوظ ہونی چاہیے, اس کی گارنٹی ہونی چاہیے, وہ تمہاری نظر میں ہونی چاہیے, تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ تمہارا پیسہ کہاں لگا ہے. یہ چیزیں نہیں ہیں. تو اب اس میں دین کا تو قصور نہیں ہے, ہمارا قصور ہے. دین صرف جواب دہ ہے اپنی بات کا. ہاں اس بات کے اندر جھول آپ کو نہیں ملے گی. دین نے جو کچھ بتایا وہ کلیئر بتایا. ہمارے دین کی ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب ہم کسی مزدور کو لے کر آئے, ہم نے کہا جی اس کو پینٹ کر دو. اب اس نے کہا مزدوری کتنی ہوگی؟ ہم کہیں نہیں تمہیں خوش کر دیں گے. دین اس کو منع کرتا ہے. اب تمہارے ذہن میں تھا 500 سے یہ خوش ہوگا, اس کے ذہن میں ہے کہ 1500 مجھے مل جائیں گے. اب بعد میں جب آپ نے 500 دیے تو وہ تو ٹینشن میں آ گیا کہ مجھے تو 1500 ملنے تھے. تو دین کہتا ہے کہ اپنی مزدوری کو کلیئر کرو, 1000 لینا ہے, 1500 لینا ہے, 500 لینا ہے, تمہیں بھی پتا ہو اس کو بھی پتا ہو, تاکہ تمہارے درمیان جو ہے نا وہ کسی طرح سے جھگڑا نہ پیدا ہو. ہمارا دین تو یہ ہے. ہمارا دین معیشت کو, سیاست کو, عبادت کو, معاملات کو, نکاح کو, ایجاب و قبول کو, اس کے اندر حق مہر کو, اس کے بعد نظام طلاق کو, ہمارا دین تجارت سے لے کر مرتے دم تک, آخری بند باندھنے تک دین واضح اور کلیئر ہے. ہاں غلطی یہ ہے کہ ہم دین کو اپنی مرضی سے چلانا چاہتے ہیں, ہم اپنی مرضی سے اس کو سیٹ اپ کو چلانا چاہتے ہیں. ہمیں وہ مولوی چاہیے جو ہماری مرضی سے ہمیں جواب دے دے, ہمیں وہ بندہ چاہیے جو ہماری مرضی سے ہمیں جو ہے نا وہ نکال دے, اس میں سے بیچ میں سے نکال دے. نہ, دین ایسا نہیں ہے. دین نے وہ اصول دیے جو بدل نہیں سکتے, وہ بالکل کلیئر ہیں. اور اس میں جو الہاد, حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کی بات کر رہا ہوں, الہاد, اس میں ایک بڑی وجہ لوگ یہی کہتے ہیں یار یہ مولوی ایسا کر رہے ہیں, یار یہ پیر ایسے ہیں, یار یہ فلانا ایسا ہے, فلانا ایسا ہے. او بھائی وہ بھی ایک انسان ہی ہے. یہ داڑھی ایک مٹھی رکھ کے, پگڑی باندھ کے, ماتھے پر چٹاک بن جائے تو بندہ معصوم ہو جاتا ہے؟ مجھے بتا دیں, کوئی بھی معصوم نہیں ہے. معصوم تو اللہ کے نبی ہیں. تو معصوم تھوڑی بندہ ہوتا ہے, غلطیاں ہوتی ہیں, ہر بندے سے غلطیاں ہوتی ہیں. دین ہی چھوڑ جاؤ بھائی, یہ فلانے ایسے کر رہے ہیں تو وہ دین کے ٹھیکیدار ہیں. ہاں جی وہ ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں, دین نے تو نہیں بنایا ہے. دین نے کسی کو اپنا ٹھیکیدار نہیں بنایا ہے. دین کے خادم ہے, کوئی خدمت کرے نہ کرے اس میں بھی دین بے نیاز ہے, کیونکہ دین اللہ کا دین ہے. دین کسی مولانا, مولوی, پیر کا نہیں ہے. دین تو اللہ کا ہے جس کو رسول اللہ نے ہم تک پہنچایا ہے. اب اس کی خدمت ہے, کوئی جتنی کرنا چاہے کرے, نہ کرنا چاہے نہ کرے. دین ختم نہیں ہوگا, دین چلتا رہے گا, قیامت تک چلتا رہے گا. اس کو ختم کرنے والے کتنے آئے, وہ خود ختم ہو گئے. کتنے لوگوں نے اس دین کی خاطر اپنی گردنیں پیش کی. حضور کا گھرانہ اس دین کی خاطر کٹ گیا. صحابہ کرام جید اس دین کی خاطر جو ہے وہ چلے گئے. تو یہ دین تو چلتا رہے گا قیامت تک. کبھی خدمت تھوڑی ہوگی, کبھی زیادہ ہوگی, لیکن میاں یہ ذہن میں رکھیں, دین اور مولوی کو آپس میں ملا دینا اور پورے مولوی کو اور پیر کو مجسمہ دین سمجھ لینا اور کل کو اس میں خطا سمجھ کے دین ہی چھوڑ جانا, یہ اتنی بڑی حماقت ہے کہ مرنے کے بعد سوائے پیٹنے کے کچھ ہاتھ میں نہیں آئے گا. ہر بندہ اپنے عمل کا جواب دے ہے.
کوئی جتنا مرضی بڑا مذہبی رہنما ہو، اس نے اپنے عمل کا جواب دینا ہے، ہم نے اپنے عمل کا جواب دینا ہے. ہمیں کسی کے عمل سے نہیں پوچھا جانا اور ہمارے عمل کا کسی سے نہیں پوچھا جانا. لہذا لا دینیت کی طرف جانے والا انسان یا کسی شخص کے کریکٹر کو دیکھ کے خود کو گمراہ کر دینے والا بندہ وہ بہت بڑی حماقت کا سامنا کر رہا ہے. ہمیں دین کو سمجھنا ہے اور رسول اللہ کے دین کو سمجھ کے اپنے دلوں میں روحانیت پیدا کرنی ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جب ہدہد آیا، پر بچھے ہوئے تھے، دم جھکی ہوئی تھی، گردن جھکی تھی، اور کہا کہ حضور ایک پیغام لایا ہوں. اب جب اس نے یہ الفاظ کہے تھے نا کہ آپ نے اور آپ کی قوم نے بھی تو اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے، تو اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کی تاخیر معاف کر دی. اب یہاں ایک اور بڑی پیاری بات ہے، ہدہد کو ایک اور وجہ سے بھی معاف کیا گیا، وہ سن لیں. کہتے ہیں ہدہد کو اس وجہ سے بھی معاف کیا گیا کہ اس کے ماں باپ بوڑھے تھے. وہ اس پرندے کے ماں باپ اڑ نہیں سکتے تھے، بوڑھے تھے، اور ان کو دانا چگ کے ہدہد ان کی چونچ میں پہلے ڈالتا تھا، بعد میں خود کھاتا تھا، جس کی برکت سے اللہ نے ہدہد کو حضرت سلیمان کے دربار میں فوقیت عطا کر دی. ہن ذرا حساب لگاؤ، اسی آدھے بابیاں دی کنی خبر کرنے ہیں. مجھے بتائیں، بابے رات کھانا کھایا ہے نہیں کھایا، دوائی لی ہے نہیں لی، پانی پیا ہے نہیں پیا. یہ آج کا مسلمان اس کو ذرا چیک کرے. اپنے بچے کے لیے تو 10 فون کرتے ہو، میرا پتر ٹھیک ہے، میرا بچہ تو ٹھیک ہے، میرا بچہ ٹیوشن پڑھ لی، میرے بچے نے اسکول پڑھ لیا، میرے بچے واپس آ گئے ہو. 100 خبریں رکھتے ہو اپنے بچوں کی، اور تم جس بڈھے کے بچے ہو وہ کس حال میں ہے، کس حالت میں ہے، کس کیفیت میں ہے، کس درد میں ہے، کس اذیت میں ہے، کس مصیبت میں ہے، کس پریشانی میں ہے، اس کی آنکھیں نم ہو کے خشک ہو چکی ہیں. کبھی اس کی بھی خبر لے، ورنہ چند سال لگتے ہیں نیوندرا واپس آ جاتا ہے. چند سال لگتے ہیں، باقی شادیوں کے نیوندرے تو 20 سال بعد آتے ہیں. یہ وہ نیوندر ہے جو بس چند سال لگتے ہیں، پھر ہڈیاں کمزور ہو کے جب بندہ خود اپنی دوہری کمر کے ساتھ چارپائی پہ پڑا ہوتا ہے، پھر کہتا ہے خبر نہیں پتر لیندے جے. تم کب لیتے تھے اپنے والد کی خبر؟ اپنی ماں کی خبر رکھا کرو، اپنے باپ کی خبر رکھا کرو، ان کے دردوں کو سمجھا کرو. مختصر زندگی تمہیں اپنے ماں باپ سے ضرور جدا کر دے گی. یہ جدائیاں ماں باپ اور اولاد کی لکھی ہیں ازل سے، اور اب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. لہذا بعد میں فلانے نعت خاں کی ہاں جی 40 میں تے ذرا نعت سناوی نا، ماواں ٹھنڈیاں چھاواں تے ماواں ٹر گئیاں تے بابیاں نیڑے نہیں لگن دیندیاں. کوئی عہدے وین کردہ پی ہوندا، کوئی عہدے کردہ پی ہوندا، نعت خاں تے 500 روپے سٹ دے پی ہوندے. اتنی دھوکہ بازی، اتنی منافقت، اتنی حد حرامی اس معاشرے نے پال رکھی ہے. ایک نعت خاں کو میں نے دیکھا، ماں کی نعت پہ اسے ₹1,00,000 انہوں نے پکڑا دیا، اور زندگی میں اماں کو نصیب نہیں ہوتا. دوائی بھی لے دے، وڈا پتر آندا ہے چھوٹے کو لے، چھوٹا آندا ہے درمیانے والے کو لے، درمیانے والے آندا ہے او بینک وچ لگا ہوئے اوندے کو لے، اماں وچ لٹکی کھڑی ہے. ماں کو دوائی لے کے دینے کے لیے تیار نہیں، والد کو دوائی لے کے دینے کے لیے تیار نہیں. ان میں دسو 40 میں تے تسی بکرے کرو، چھترے کرو، کٹے کرو، وچھے کرو، مرن والے نو کی فائدہ ہے؟ بتاؤ مجھے. وہ بھی اس معاشرے نے اپنا پیٹ پالنے کے لیے رسمیں بنا لی ہیں، آدھا ڈیڈ پالنے کے لیے. ابا پوری زندگی مر گیا بھوکا، سکا ٹکر نصیب نہیں، اور مرن تو بعد مکھن لا کے گلنا ہوتے 40 دیں. اس مکھن کا تیرے بابے کو کیا فائدہ ہے؟ اماں کو کیا فائدہ ہے جس کو دوائی نہیں لے کے دی؟ یہ معاشرہ ہے جو منافقت پر مبنی معاشرہ ہے.
تو میرے دوستو، یہ جب تک زندہ ہیں، مر جائیں گے تو لاکھ لوگو، پیٹو، داڑیاں بھیگی ہو جائیں، چیخو پکار کرو اور پیچھے بھاگ کے ان کی چارپائیوں کو پکڑو اور قبر کے اوپر جناب لیٹتے رہو، مرنے والا مر گیا۔ جب تک یہ دل دھڑک رہا ہے، یہ بڑی بڑی بات کر رہا ہوں، جب تک یہ دل دھڑک رہا ہے، کبھی اس دھڑکتے دل پر اپنا رخسار رکھ کے دیکھ۔ یہ دھڑکتا سینہ اور سینے کی گرمی اور اس گرمی پر بیٹے یا بیٹی کا رخسار رکھنا، خدا کی قسم یہ تو جنت سے بھی محبوب لگتا ہے۔ لیکن نصیب کس کو ہو؟ نصیب کسی کسی کو ہوتا ہے۔ والد کے پیروں میں سر رکھ لینا، اماں کے طلبوں پر رخسار لگانا، زندہ کے، مرے ہوئے کے نہیں، زندہ کے، یہ کسی مقدر والے کو ملتا ہے، کسی نصیب والے کو ملتا ہے۔ لہذا زندگی میں قدر کر، ان کی پنڈلیاں دبایا کر۔ نصیب نہیں ہے تو رو اپنے مقدر پر، تڑپ اپنی ذات پر۔ اگر تجھے اپنے باپ کی پنڈلی دبانا نصیب ہی نہیں ہے، اگر تجھے اپنے باپ کے سامنے یوں پانی پیش کرنا نصیب ہی نہیں ہے، تو پھر تو تجھے پیدا ہوتے ہی ایدی سینٹر میں داخل کرا دینا چاہیے تھا۔ جو بندہ اپنے ماں باپ کے پیر نہیں دھو سکتا، وہ یتیم تو پھر بھی اس کے اوپر چلو سایہ رحمت ہوتا ہے، یہ تو ایسا شخص ہے جس کو ڈال دینا چاہیے تھا وہاں پر، ایسی جگہ پر کہ جہاں چلو ماں باپ کو ٹھنڈ تو پڑتی کہ ادھر رہ رہا ہے، پالا پوسا، جگر میں طاقت ڈالی، اپنے ارمان خون کیے، اپنا جگر کٹوا دیا، اور آج اس جوان اور اس پہلوان کا سکھ سارے زمانے کو نصیب ہے، نصیب نہیں ہے تو ماں باپ کو نصیب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ماں باپ سے بھی گزارش ہے، اپنے ننھے کونپلوں کی حفاظت کیا کرو، ان سے اٹیچ رہا کرو، ان کو محبت دیا کرو اور برابری رکھا کرو۔ دو پتر چنگے تھے، تیسرے نو سائڈ تے چکیتا، یہ نہیں، برابری رکھا کرو، محبت کے معیار کو برقرار رکھا کرو، ان کے رخساروں پر بوسے دیا کرو، ان کے ماتھے چوما کرو، انہیں سمجھایا کرو، انہیں پاس بٹھایا کرو، ورنہ تاجر بن کے رہو گے اور تمہاری اولاد کو کوئی اور خرید لے گا، تمہاری نفرت دلوں میں ڈال دی جائے گی، پھر تم پچھتاؤ گے کہ ہو کیا گیا۔ یہ وہ باتیں ہیں جو دلوں میں محفوظ کرنے والی ہیں، جس نے کر لی وہ اس کا فیض پا گیا، اور جس نے اس کو بھلا دیا وہ محروم رہا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پرندہ گزارش کر رہا ہے، تو آپ نے کہا کہ خبر بتاؤ، اگر سچی ہوگی تو پھر تمہیں اللہ تعالیٰ اس کی برکت دے گا۔ کہا کہ حضور میں یمن کے علاقے سبا میں گیا ہوں، اور سبا علاقے پر ایک عورت بادشاہت کر رہی ہے، لوگ سورج کو پوجتے ہیں، آگ کی پرستش کرتے ہیں، اور وہ عورت سب کے اوپر حکمرانی کرتی ہے، دانا عورت ہے، اور اس کے اندر خیر جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے۔ تو آپ نے خط لکھا اور اس خط کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا، اور کہا کہ تمہیں سلیمان کا پیغام ہے کہ تم اللہ کی مطیع بن کے اور میری فرما بردار بن کے میرے دربار میں پیش ہو جاؤ۔ تو جب وہ خط جناب ہدہد اپنی چونچ میں ڈال کے لے گئے، تو حضرت بلقیس کا جو تخت تھا وہ 80 ذراع 80 ہاتھ لمبا تھا، 40 ہاتھ چوڑا تھا، اور وہ نیچے سے اوپر تک 30 ہاتھ جو ہے وہ اونچا تھا۔ اس کے پائے جو تھے وہ سبز زمرد کے تھے، اور اس پہ سرخ یاقوت جڑے ہوئے تھے، ہیرے جواہرات سے مزین تھا۔ 7 کمروں کے اندر وہ بند تھا، ہر کمرے کو دروازہ اور اس کو تالا لگا ہوتا تھا۔ اور پھر وہاں جا کے حضرت بلقیس جو تھی، ملکہ بلقیس، وہ آرام کرتی تھی، تو اس کے روشن دان میں ہدہد گیا اور اس نے خط پھینکا جو اس کے اوپر گرا، اور وہ اٹھ کے جب اس کو پڑھا تو
تو خط کے اوپر مہر لگی ہوئی تھی، جب وہ کھولا تو اس پہ کستوری اور مشک جو ہوتا ہے یہ بڑی قیمتی خوشبو ہوتی ہے، وہ خوشبو اس پہ لگی ہوئی تھی اور چند ہی لفظ لکھے ہوئے تھے۔ اس کو پڑھ کے ملکہ بلقیس جو ہے وہ حیران و ششدر رہ گئی۔ اور قرآن میں الفاظ ہیں کتاب کریم، یعنی عزت والا خط میرے پاس آیا ہے۔ وہ چند وجہوں سے عزت والا کہا، ایک تو اس پہ مہر لگی ہوئی تھی، مہر والے خط کو کریم خط کہا جاتا تھا۔ دوسرا وہ چونکہ نبی کی جانب سے خط تھا اس لیے اس کو کتاب کریم کہا گیا۔ تیسرا اس کا اہتمام کیا ہوا تھا، خوشبو لگی ہوئی تھی اس لیے اس کو کتاب کریم کہا۔ چوتھا کتاب کریم اس لیے کہا کیونکہ اس میں پیغام بڑا خوبصورت اور الفاظ بڑے فصیح تھے، اس لیے کتاب کریم کہا۔ اور اس کے بعد ملکہ بلقیس نے کیا پلاننگ کی، کون سی میٹنگ کی، اور پھر یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس کیسے پیش ہوئیں، اس کو انشاءاللہ آئندہ جمعہ ڈسکس کیا جائے گا۔ اللہ کے فضل سے اور اس کی رحمت کاملہ سے مسجد صدیق اکبر، مدرسہ دارالعلوم سیدہ فاطمہ، یہ ادارہ پیغام حق کے لیے آگے بڑھ رہا ہے۔ آپ سب اس کے کارکن ہیں اور اس کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے بالخصوص جمعہ کی نماز کا پیغام، ابھی چھت کے اوپر گنجائش بڑی ہے، ہم نے چھت بھی اس کی نمازیوں سے بھرنی ہے۔ اپنے علاقے میں اس پیغام کو عام کریں، اپنے دوستوں میں، مارکیٹوں میں اس پیغام حق کو کہ جمعہ کی نماز یہاں پڑھیں تاکہ یہاں سے یہ روحانی پیغام، اصلاحی پیغام، بابرکت خیر و برکت کی باتیں ہمارے معاشرے کے اندر پھیلتی چلی جائیں اور اس کی برکت ہم سب کو نصیب ہو۔ الحمدللہ مدرسے کا کام ابھی بھی جاری ہے، ایک دن بھی مستری نہیں رکا۔ آپ سب سے گزارش ہے اس کے لیے بھرپور تعاون آپ کرتے ہیں، مزید کرتے رہیں تاکہ اس پروجیکٹ کو مکمل کر کے یہاں جو تعلیمی نظام ہے اس کو جاری کر کے اگلا پروجیکٹ یہاں بونگا حیات کا وہ فیضان جنت البقیع قبرستان کی تیاری ہے، تو یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ یہ الحمدللہ میاں ندیم احمد خان مانے کا صاحب نے 1 ایکڑ زمین دی ہے، اللہ کرے کہ انہوں نے تو کہا کہ اس کے ساتھ تبادلہ باقی میاں صاحبان کر لیں تو قریب آ جائے گا، ورنہ وہیں پر جنت البقیع کے فیض و برکت والا قبرستان، 4 دیواری، گورکن کے لیے کمرہ، تمام قبریں اپنے ڈیزائن سے لائن میں، بیچ میں چھوٹی سڑکیں، ہر قبر کے ارد گرد چھوٹا سا پودا، اور ہر قبر رجسٹر اپنے ڈیزائن سے بنے گی۔ اس ادارے کے بعد اگلا پروجیکٹ یہ ہے، اگر چاہتے ہیں کہ ہماری قبریں پرسکون رہیں، کتے نہ بھونکیں، تو میرا خیال آپ سب اس میں پرزور چلیں گے۔ اگر چاہتے ہیں جی میں پہلے نال ہوندی پئی ہے ساڈے نال بھی ہوندی رہے تو مڑ جی میں تہاڈی مرضی ہوویں کردے پھرو، ہمارا کام تو ہے صدائے حق دینا، لبیک قوم کہتی رہے گی تو انشاءاللہ ایک سے آگے ایک چراغ روشن ہوگا جس کا نور مجھے آپ کو قبروں میں ضرور پہنچتا رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور تمام صحابہ و اہل بیت کی محبت کی کانفرنس وہ 15 مارچ بروز بدھ نماز عشاء کے بعد، جس میں ایک تلاوت، 2 نعتیں اور حضرت سید حامد سعید کاظمی شاہ صاحب کا اس میں انشاءاللہ خوبصورت مدلل بہترین بیان ہوگا، اور ہمارے حضرت قبلہ الحاج محمد اسلم صاحب اسلم ہاسپٹل کی طرف سے ان کے کہنے کے مطابق 1 عمرے کا ٹکٹ بذریعہ قرآن اندازی پیش کیا جائے گا۔ 15 مارچ اس پیغام کو بھی آپ عام کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔